یہ قصہ ہے ایک پرانے گاؤں کا جو جنگلوں، پہاڑوں اور خاموش راستوں کے بیچ بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک کسان حاجی فدا حسین رہتا تھا جو نہایت نیک، عبادت گزار اور صابر انسان تھا۔ اس کا بیٹا اشفاق جوان تھا مگر غرور، دولت اور دنیا کی چمک میں اندھا ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب اکثر کہتے، بیٹا حلال رزق کھا، نماز قائم رکھ اور اپنے باپ کا دل نہ دکھا۔ مگر اشفاق طنزیہ ہنستا، ابا یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں عقل اور طاقت چلتی ہے، دعا نہیں۔ ایک دن اشفاق نے گاؤں کا ایک پرانا باغ جو اس کے باپ کی ملکیت تھا، شہر کے ایک سود خور کو بیچ دیا بغیر باپ کی اجازت کے۔ جب حاجی فدا کو خبر ہوئی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا کہا، جا بیٹا، تو نے باپ کی زمین نہیں اس کی جڑیں کاٹی ہیں۔ میں تجھے بد دعا نہیں دے رہا، لیکن سن، جو بیٹا باپ کی رضا کے بغیر آگے بڑھے اس کے پیچھے سائے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر حاجی فدا نے اس سے تعلق ختم کر لیا۔ اشفاق وہ باغ چھوڑ کر شہر جا بسا۔ اس نے ایک بڑا مکان خریدا، کاروبار چمکایا، دولت کمائی، لیکن سکون نہ پایا۔ ہر رات اسے ایک خواب آتا، ایک کالا سایہ جس کی آنکھوں میں آگ اس کے سامنے آتا اور کہتا، جس کی آنکھوں میں آگ تھی اور وہ سایہ اس کے سامنے آتا اور کہتا، جس نے جڑیں کاٹی ہیں اب اس کا سایہ تجھے کھا جائے گا۔ جلد ہی اشفاق کی نیندیں ختم ہو گئی، کاروبار بیٹھنے لگا، اس کے ملازم غائب ہونے لگے۔ آخر ایک رات جب وہ اکیلا اپنے کمرے میں تھا، اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکیوں سے کالا دھواں اندر آیا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اسے اپنے ابا کی آواز سنائی دی، بیٹا اللہ سے معافی مانگ، میں نے تو تجھے بد دعا نہیں دی، پر تیری حرکتوں نے تجھے اس کے قریب کر دیا۔ اس رات اشفاق نے سجدہ کیا، آنکھوں سے خون جیسے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اسے دوبارہ باپ کے قدموں میں پہنچا دے۔ جب اشفاق گاؤں لوٹا، وہ کمزور، لاغر اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ مسجد کے سین میں گرا۔ حاجی فدا نے اسے دیکھا، خاموشی سے قرآن بند کیا اور اس کے قریب آئے۔ اشفاق نے روتے ہوئے کہا، ابا وہ سایہ میری جان نہیں چھوڑتا، میں سوتا تو وہ میرے سینے پر بیٹھتا ہے، میں جاگتا ہوں تو وہ آئینے میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی گردن پر جلنے کے نشانات نمایاں ہو گئے، جیسے کسی نے آگ سے چھو لیا ہو۔ حاجی فدا کا دل پگھل گیا۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جیسے کوئی سایہ چیخ مار کر باہر نکلا ہو۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد گاؤں کے کچھ لوگ رات کو مسجد میں اذان کے بعد عجیب سی سرگوشیاں سننے لگے، اور ایک دن مسجد کی چھت پر کسی کے قدموں کی آوازیں آئیں۔ جب لوگوں نے چھت پر جا کے دیکھا، وہاں اشفاق کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ابا نے معاف کیا پر میں نے خود کو نہیں کیا، اب میں رات کو جاگتا ہوں تاکہ دوسروں کو وہ سایہ نہ چھو سکے۔ اس کے بعد اشفاق گاؤں میں رہنے لگا، مگر وہ کبھی سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا۔
لوگ کہتے ہیں وہ راتوں کو قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ہر اس جگہ جاتا ہے جہاں کسی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ کہتے ہیں باپ کی دعا زندگی بناتی ہے، اور اس کی آنکھ کا آنسو اگر بد دعا بن جائے تو انسان صرف اپنی نیند نہیں بلکہ اپنی روح بھی کھو بیٹھتا ہے۔